بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے ادب کی اقسام۔ نمبر 1 منثور ادب، نمبر 2 منظوم ادب۔ نمبر 1 منثور ادب یا نثری ادب خیالات و جذبات کے اظہار کا سیدھا سادہ بے تکلف اور قدرتی ذریعہ نثر ہے۔ نثر کے لفظی معنی بکھیرنے کے ہیں۔ یہ تحریری یا تقریری زبان کی ایک عام اور سادہ شکل ہے جس میں قواعد کی پابندی کی جاتی ہے اور وزن و بحور کا التزام نہیں ہوتا۔ نظم اور نثر کا ایک سادہ فرق یہ ہے کہ بہترین الفاظ کا استعمال نثر ہے، جبکہ بہترین الفاظ کا بہترین استعمال شاعری ہے۔ نثر وہ ہوگی جو نظم نہیں ہوگی، لیکن نثر بھی بہترین الفاظ کا تقاضا کرتی ہے۔ انسان تہذیب سے آشنا ہوتے ہی نثر کے جملے بولتا ہے اور عمر بھر بے تکلفی سے اسی نثر میں بات چیت کرتا ہے۔ یہی نثر عام تحریروں اور تقریروں میں استعمال ہوتی ہے۔ فلسفہ اور مذہب، سائنس اور جغرافیائی معلومات وغیرہ پر تصانیف اسی نثر میں ہوتی ہے۔ ناول اور افسانے وغیرہ بھی اسی نثر میں لکھے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ نثر ادب کی عام اور مفید ترین صنف ہے۔ نمبر 2 منظوم ادب اظہار کا دوسرا انداز نظم کا ہے۔ اظہار کے اس انداز کا بنیادی جزو شعر ہے۔ شروع سے ہی نظم کا نام شاعری کے معنوں میں استعمال ہوا، جس کے مطابق ہر کلام منظوم نظم ہے، لیکن نظم کے ایک محدود معنی بھی ہیں جن کے مطابق نظم ایک صنف سخن ہے جس میں شاعر کسی ایک یا ایک سے زیادہ خیالات کو اس ترتیب سے بیان کرتا ہے کہ وہ ادھورے نظر نہیں آتے اور نہ ان کے تسلسل میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ عام طور پر شاعر اپنے مکمل خیال کو پیش کرنے کے لیے کسی بھی ہیئت کو اپنی سہولت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ دور جدید میں نظم کی ہیئت میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں، نظم ایک کہانی بیان کرتی ہے۔ کبھی یہ کہانی آپ بیتی کا روپ دھارتی ہے تو کبھی جگ بیتی کا۔ قدیم اردو نظم نے زیادہ تر جگ بیتی کی صورت اختیار کی ہے اور اس لیے اس میں شاعر کی اپنی ذات پوری طرح منعکس نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی، لیکن جدید نظم آپ بیتی کے اظہار کی طرف مائل ہے اور اس لیے اس میں ایک انوکھی قوت اور انفرادیت نظر آتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے فرد کی عام زندگی سے کہیں زیادہ اس کے باطن کے مدھر نغمے کو گرفت میں لینے کی کوشش کی ہے اور یہی اس کا طرۂ امتیاز ہے۔ والسلام، اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔